یہ جو آئے بیٹھے ہیں 40 چور، جن کو مشورہ کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ملتا، اور جس کو کہتے ہیں کہ نواز شریف کی شین لیگ، ایسے ہی ہے نا، نواز شریف کی شین لیگ، نون تو رہی نہیں نا، تو شین لیگ، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ جب ہمارے سامنے بیٹھتے ہو، جب ہم سے بات کرتے ہو تو کہتے ہو کہ جناب ہم دین کا نظام، آپ دین سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، ہم تو قوم کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ کو کیا نظر نہیں آ رہا کہ چولستان میں لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، اور آپ قومی خزانے میں سے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کر اور ملکی جہاز لے کر، کابینہ بھر کر باہر لے کر جا رہے ہو؟ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے آ گئے ہیں تو یار ان غریبوں کو پانی فراہم کرو۔ اور چولستان میں ڈیزرٹ ریلی کے نام پر اربوں کروڑوں خرچ کرنے والے وہ عیاش، جنہوں نے عیاشی کا سامان کرنے کے لیے وہاں پر پورے خیمے اور بستیاں بسائی جاتی ہیں، وہ کہاں گئے ہیں سارے عیاش؟ قوم کو نظر آتے جی بعد میں، وہ چند لوگ ہیں، وہ بھی دینی لوگ ہیں جو ان کو پانی فراہم کرنے کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں، ابھی تک اور تو کوئی نہیں پہنچا۔ وہ سارے دین کا درد رکھنے والے ہیں، قوم کا درد رکھنے والے، وہ سارے لوگ ان کو پانی فراہم کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ وہ کہاں گئے عیاش بدماش جو وہاں پہ کروڑوں اربوں روپے میں صرف ڈیزرٹ ریلیاں، گاڑیاں بگانے جاتے ہیں؟ ان کا پیسہ کیا عیاشی کے لیے ہے؟ ان کا پیسہ کیا بدماشی کے لیے ہے؟ ان کا پیسے میں سے کیا غریبوں کا حصہ کوئی نہیں ہے کہ وہ کروڑوں اور اربوں کا ڈیزل وہاں لگاتے ہیں، رات کے خیمے بستے ہیں اور جو بھی کرتوت کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں؟ لیکن کیا غریبوں کو صاف پانی بھی نہیں وہ دے سکتے؟ کیا ان کی مدد کے لیے کوئی پانی کا انتظام بھی نہیں کر سکتے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پانی اگر رک جائے تو اوپر امیر المومنین حضرت عمر بیٹھے ہوں تو وہ خط سے چل پڑتا ہے، لیکن اگر اوپر ایسے لائن بیٹھے ہوں، ایسے قماش بیٹھے ہوں، ایسے بدکار بیٹھے ہوں اور ایسے وہ بیٹھے ہوں تو پانی زیر زمین چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر اتنا عذاب نہیں لاتا کہ وہ پیاس سے مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ بارشیں برسا دیتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں رحم کر دیتا ہے، لیکن اس قوم جس نے 70 سال سے سود کھایا ہو، سود کا نظام چلایا ہو، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہو اور کفار سے دوستی کی ہو، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرما دے لیکن اس کے مقابلے میں ہم وزیر خارجہ بننے کے بعد پہلا دورہ ہی امریکہ کا جانا سمجھیں تو پھر ہم کیا سمجھیں؟ اس ملک کے باغ دوڑ کن کے ہاتھ میں ہے؟ اس ملک کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کون ہیں؟ وہ سارے یہی تو ہیں جو آپ اور میرے سامنے پھر رہے ہیں۔ کبھی ان کا قبلہ امریکہ ہوتا ہے، کبھی ان کا قبلہ چائنا ہوتا ہے، کبھی ان کا قبلہ رشیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بیت اللہ کو کبھی قبلہ مانا ہی نہیں، ان کے دلوں میں کبھی ایمان اترا ہی نہیں، انہوں نے کبھی رب کو رب مانا ہی نہیں، رسول کو رسول مانا ہی نہیں، ورنہ سود جیسی لعنت جس نے آج ملکی معیشت کو، اچھا جی ساری باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مولویوں نے ککھ نہیں چھوڑا۔ آپ مجھے بتاؤ کہ مولویوں نے 200 روپے کا ڈالر کیا ہے؟ ملکی معیشت کے ریزروز مولویوں نے کھائے ہیں، مولویوں نے سرے مال بنایا ہے، دینی لوگوں نے سرے مال بنایا ہے۔ اس ملک کی معیشت کے اندر جتنا بہترین کردار دینی جماعتیں اور دینی لوگ ادا کر چکے ہیں اتنا کوئی کر ہی نہیں سکتا، جنہوں نے بغیر کسی فنڈنگ کے لوگوں کے بچوں کو تعلیم دی ہے اور مفت تعلیم دی ہے اور کھانا بھی دیا ہے اسی قوم کے پیسوں سے اکٹھے کر کے۔ نہ کبھی کسی سے باہر مانگنے گئے ہیں، نہ کبھی کسی کے آگے دامن پھیلایا ہے، نہ بھی کبھی کسی کو پکارا ہے کہ آؤ ہم مر گئے، ہم سے مدرسے نہیں چلتے، ہم سے تعلیم نہیں دی جاتی۔ آج بھی جس کی سب سے کم تنخواہ ہے وہ امام مسجد ہے۔ آپ پورے پاکستان میں سروے کر لیں، آج بھی جس کی سب سے کم تنخواہ ہے وہ مؤذن ہے مسجد کا۔ آج بھی جس کی سب سے کم تنخواہ ہے وہ، اگر آپ اس کا سرکاری کسی ملازم سے موازنہ کریں تو ایک خطیب کم از کم 20ویں گریڈ کا افسر بنتا ہے، مسجد کا خطیب 20ویں گریڈ کا افسر بنتا ہے۔ آپ پتہ کر کے آئیں کہ وہ سرکاری آدمی کتنی مراعات اور کتنی تنخواہیں لے رہا ہے، اور ایک خطیب جمعہ بھی پڑھاتا ہے، جنازے بھی پڑھاتا ہے، نکاح بھی پڑھاتا ہے اور تمام مسائل بھی لوگوں کے حل کرتا ہے اور ساری چیزیں حل کرتا ہے۔ کیا ہم نے پاکستان کو بگاڑا ہے؟ آج کہاں گئے وہ جو کہتے تھے جناب معیشت کے لیے معیشت معیشت؟ آپ نے پاکستان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آپ اس کے اندر اگر کوئی بہتری لا سکتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام لا سکتا ہے، اور وہ سود سے نجات کے بعد آ سکتی ہے۔
وہ گناہ علماء بیٹھے ہیں ساری پوری دنیا سے پوچھو، ہر گناہ کی اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے، لیکن جتنی بڑی سود کی سزا ہے اتنی بڑی کسی کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کے بارے میں تفصیل دی، لیکن فرمایا سود کھانے والا بھی، دینے والا بھی، لکھنے والا بھی، معاونت کرنے والا بھی، اس میں کسی حالت سے کوئی شریک ہو گیا وہ بھی مردود ہے۔ او پورا نظام چلا کے، او پورے ملک دے اندر معاملات لیا کے آج اسی کی کھٹیا 70 سال تو اللہ اور اس کے رسول نہ جنگ۔ وہ کہتے جی آپ معیشت کے لیے کیا کریں گے سب سے پہلے آگے؟ میں نے کہا ہم سب سے جنگ لگا لیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر بہ سجود ہو جائیں گے کہ یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب سے جنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ 70 سال سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لگا کر اس کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور قرضوں میں لگا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہماری کوئی